اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے سے انکار کیا، ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو تو مطمئن رہتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ پڑے تو وہ اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ ایسا شخص دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہے، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ جو لوگ قیامت کے دن نقصان میں ہوں گے وہ سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ لہٰذا قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے روز خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یہ کھلم کھلا نقصان ہے۔ اور قرآن پاک میں جہنم میں جو اعمال لے جائیں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو بھی اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، اللہ اسے جہنم رسید کر دے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس پر بڑے سخت مزاج اور شدید قسم کے فرشتے متعین ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے، اے لوگو میں نے تمہیں بھڑکنے والی آگ سے متنبع کر دیا ہے، جس میں ہر وہ بدبخت داخل ہو جائے گا جس نے اللہ کے احکام کی تکذیب کی اور اعراض کیا۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرما کر انہیں تلقین کی کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ